بلائیں آتی ہے، نازل ہوتی ہے، حالانکہ ایسا حقیقت ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ انسان کا اعمال، انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے اس کی مشکلات آتی ہے۔ اللہ نے کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں بنایا جس مہینے میں آفات آتی ہوں، بلیات آتی ہوں، مشکلات آتی ہوں، مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ تو لوگوں کی من گڑت باتیں ہیں، لوگوں کی اپنی باتیں ہیں کہ یہ سفر مظفر کا مہینہ مشکلات کا مہینہ ہے، مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، زمانہ جاہلیت کی باتیں لوگ ایسے کرتے تھے، آج بھی لوگ ایسے ہیں جو سفر مظفر مہینے کو محفوظ خیال رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لوگ اس مہینے میں شادیاں بھی نہیں کرتے، خوشیاں بھی نہیں کرتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے۔ لیکن رب نے کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں بنایا جس میں مصیبتوں والا ہو۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اس کے سامنے وہ مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر اعمال صحیح ہوں تو پھر مشکلات نہیں آتی، اگر اعمال ہی برے ہوں پھر تو مشکلات ہی آتی ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال جو ہیں وہ اگر برے ہیں تو پھر ہمارے لیے مصیبتیں ہیں، اگر برے نہیں، اگر صحیح معنوں میں ہم صحیح کر رہے ہیں پھر کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن رب کی طرف سے کوئی بھی یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، مصیبتوں والا کوئی بھی مہینہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی من غلط باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح لوگ کہتے تھے، کوئی سامنے سے پرندہ گزر جاتا تھا، کہتے تھے واپس آ جاؤ، سفر صحیح نہیں ہوگا کہ وہ کام نہیں ہو جائے گا۔ کہیں سے کوئی پریشانی راستے میں آ جاتی تو کہتے تھے یہاں سے واپس چلے جاؤ، اب ہمارا سفر نامبارک ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی یہ باتیں ہیں، حالانکہ ایسا مہینہ نہیں ہے۔ حالانکہ اسی مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ یہی مہینہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اور بھی کئی غزوات میں صحابہ کرام کو شامل فرمایا اور اسی میں روانہ فرمایا۔ لیکن کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ جو زمانہ جاہلیت میں باتیں ہوتی تھی وہی باتیں آج بھی لوگوں کے اندر ہیں۔ یہود و نصارہ کی پہلی باتیں، من غلط باتیں اس وقت کی تھی، آج بھی وہی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ تو وہ ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ روشنی کی طرف اللہ سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے، لیکن اللہ ایمان والوں کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتا۔ ہاں وہ بندہ جو اپنے اعمال خود خراب کرتا ہے، برے خیال رکھتا ہے، تو پھر اسی کے سامنے بھی مشکلات آتی ہیں۔ ہمارا مضمون چل رہا تھا وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلے جمعے میں بھی باقی رہ گئی تھی، ہم اسی مضمون کو لے کے چلتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو بکر نے بھی بیان کیا، عمر نے بھی کیا، عثمان والی نے بھی کیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اسی اثنا میں فوینا ہو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین جائیے محفل نعت ہو رہی ہے، جبریل جلسہ ہو رہا ہے، جا کے آپ ہی کچھ کہیے گا۔ جبریل آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا تذکرہ سنا، ابو بکر عمر عثمان علی کا تذکرہ سنا، آپ فرش پر تذکرہ کر رہے تھے، اللہ نے مجھے عرش سے بھیجا ہے۔ فرمایا جبریل امین آپ بھی جا کے کچھ محفل میں کہیے، آپ بھی جا کے محفل میں کچھ نعت پڑھیے۔ جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے کون سی چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ، فرمایا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ عمر کہتے ہیں وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ، فرمایا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا
दुनिया सलात। फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे भी तीन चीजें पसंद है। फरमाया उस मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया, मुझे भी तीन चीजें बहुत पसंद है। जिब्रील आके कहते हैं या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया, मुझे भी तीन चीजें पसंद है। अपनी भी तीन चीजें पसंद कर बताने आया हूँ और रब की भी तीन चीजें पसंद बयान करने आया हूँ। अपनी भी बयान करूंगा और रब की भी बयान करूंगा। रब ने बताया मेरी भी तीन चीजें बता क्या। जिब्रील कहते प्यारे आका मुझे जिब्रील तुझे क्या पसंद है? फरमाया या रसूल अल्लाह इरशाद, फरमाया गुमराहों को रास्ते पर लगाना मुझे बहुत पसंद है। भटके हुओं को रास्ते पर लगाना, सीधे रास्ते पर चलाना मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जो भी अज़ाब आया है तो गुमराहों पर आया है, भटके हुओं पर अल्लाह का अज़ाब आता है। जो रास्ते से भटक जाते हैं उन पर ही अल्लाह का अज़ाब आता है। और मेरा दिल चाहता है अगर मैं दुनिया वालों में से होता तो मुझे सबसे पहले ये पसंद है, गुमराहों को सही रास्ते पर लगाना मुझे बहुत पसंद है। गुमराहों को सीधे रास्ते पर लगाना मुझे बहुत पसंद है। दूसरा फरमाया या रसूल अल्लाह उन गरीबों की मदद करना। वो गरीब लेकिन इबादत गुजार हो, नेकोकार हो, लेकिन अमीरों से भी तो मोहब्बत हो सकती है ना। लेकिन जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह उन गरीबों से मोहब्बत करना जो इबादत भी करते हो, नेकोकार भी हो, उनसे मोहब्बत करना मुझे बहुत पसंद है। हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि अगर किसी को मोहब्बत हो जाए, किसी को मोहब्बत होती है उसके माल की वजह से। अगर किसी के पास माल होता है, दौलत होता है, वो मोहब्बत करता है माल की वजह से मोहब्बत करता है, या नेक होने की वजह से मोहब्बत करता है। जिब्रील ने याद लगाई साथ लगी फरमाया मेरी शर्त ये है कि मैं मोहब्बत करूं गरीब लोगों से, लेकिन वो नेक लोग भी हो, नेकी भी करते हो, लेकिन वो भी गरीब, लेकिन मेरा दिल करता है मैं उनसे मोहब्बत करूं और उन गरीबों से दोस्ती करूं जिनकी जेबें तो खाली हो चुकी है लेकिन उनका ज़मीन महफूज है। लेकिन वो डर की ठोकरें नहीं खाते, वो किसी के पास नहीं जाते, वो उसकी इज्जत नफ्स ऐसा है वो अपने आप को खुदा ही कहते हैं। क्यों हम किसी के पास गए, क्यों हम किसी के सामने हाथ फैलाएं, क्यों हम रब तो है देने वाला, क्यों हम जाए किसी के पास देने। और मैं उससे मोहब्बत करना ये मेरी निशानी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तीसरी बात फरमाया मुझे उनसे मोहब्बत है जो अयालदार जिनके खानदान बड़ा हो, अहलो अयाल बड़ा हो और आमदनी कम हो, खर्चा कम हो, उनसे मोहब्बत करना मुझे बहुत पसंद है। ये बातें सिर्फ सुनाने का मकसद नहीं होता, इसका अमल भी करना होता है। अयालदारों से मोहब्बत करना जिब्रील की पसंदीदा है, सहाबा ने भी फिर मोहब्बत करके दिखाई है। उमर चलते हैं रात दोनों क़याम कष्ट करते हैं गलियों में। आज भी तो उधर आई है ना, हुक्मरान ये है कि वो सोए रहते हैं, वो घर में बैठे बैठे कहते हम सालों देखते हैं। उमर गलियों में चक्कर लगाते हैं, मदीने की गली में रात को कष्ट करते हैं कि कोई ऐसा मजबूर बंदा मिल जाए जिसने खाना ना खाया हो, जिसके पास खाना ना हो, गरीब हो, लेकिन खाने के कुछ ना हो, वो कष्ट करते थे, पूछते थे भाई कोई भूखा तो नहीं रह गया, कोई प्यासा तो नहीं है। और उमर ये कोशिश करते थे कोई ऐसा बंदा मिल जाए मैं उसकी खिदमत करूं। असलम नामी गुलाम उमर के साथ है। उमर गलियों में चक्कर लगा रहे हैं और एक घर के करीब जाते हैं, एक मकाम पर पहुंचते हैं, बच्चे को रोने की आवाज आती है। उमर दरवाजे पे दस्तक देते हैं, क्या देखते हैं एक औरत है, हांडी चूल्हे पर रखी हुई है लेकिन उसकी हांडी के अंदर पानी रखा हुआ है। उमर पूछते हैं क्या माजरा है, कि वो औरत कहती है उमर उसको तो नहीं पता कि उमर है, वो कहती है कई दिनों से भागा है, घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, लेकिन उनको सहलाने के लिए ये मैंने हांडी में पानी डाल रखा है कि बच्चे किसी तरीके से ये बर्दाश्त करने की अपनी हांडी तैयार हो जाएगी। उमर वापस आते हैं, बैतुल माल से आटा लेते हैं, चीनी लेते हैं, गोश्त लेते हैं और इसके बाद सब कुछ राशन लेते हैं और असलम नामी से गुलाम से कहते हैं मेरे कंधे पे रख दे। वो गुलाम कहते हैं हम अमीरुल मोमिनीन, मुझे तो मैं उठा के लेके जाता हूँ। उमर कहते हैं कल क़यामत के दिन तू मेरा बोझ उठाएगा, कल क़यामत के दिन तू मेरा सवाल का जवाब देगा। मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूँ, हुक्मरान हूँ, 22 लाख लोगों में
لیکن کل وہ کیسے دے تو جواب دے گا میری طرف سے. لیکن فرمایا میں وہ راشن لیتے ہیں عمر آتے ہیں وہ عورت کو آنا دیتے ہیں عورت آنا خود بھی ہے عمر چولہا جلاتے ہیں پھونکے مارتے ہیں حتیٰ کہ کھاڑی تیار ہو جاتی ہے پھر وہ بچے خوش ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں سیراب ہو جاتے ہیں پھر دعا دیتی ہے عورت وہ کہتی ہے کاش تو ہی امیر المومنین ہوتا عمر نہ ہوتے. اسے پتہ نہیں یہ عمر ہے تو کہنے لگی کہ کاش تو ہی امیر عمر ہوتا. اب ہے تو عمر یہی ہے لیکن فرمایا جبریل کہتے ہیں غریبوں سے دوستی کرنا مجھے بہت پسند ہے عیاداروں سے دوستی کرنا مجھے بہت پسند ہے دوستوں سے دوستی کرنا مجھے بہت پسند ہے لیکن ہوں تو غریب لیکن ان کا نفس کسی کے سامنے نہ جانے دے ان کا ہاتھ ایسا ہو کسی کے در میں نہ جانے دے لیکن ان لوگوں سے مجھے بہت پسند ہے اور میں کہتا ہوں کہ کسی کے کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کا جو عزت نفس والا ہو وہ کہتا ہو کہ میری عزت نفس خراب نہ ہو اور وہ دلی جبریل کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں راتوں رات اس کے اندر گھر میں راشن ڈال دوں کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ راشن کہاں سے آیا. فرمایا اللہ کو بھی تین چیزیں پسند ہے اپنے بندوں کی طرف سے. پہلی بات بذل الاستطاعہ والبقاء عند الندامہ والصبر عند الفاقہ. فرمایا رب کو بھی تین چیزیں پسند ہے بندوں کی طرف سے. وہ نوجوان جو اپنی جوانی رب کی مرضی میں خرچ کر لے یہ بھی نوجوان اللہ کا محبوب ہے. وہ نوجوان جس نے اپنی مرضی اپنی جوانی رب کے طریقوں پر خرچ کر دی رب کی راہ میں خرچ کر دی رب فرماتا ہے یہ نوجوان مجھے بہت محبوب ہے یہ میرا محبوب ہے یہ میرا پسندیدہ ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزوہ احد ہے ایک نوجوان آتا ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے دشمنوں سے ٹکرا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ کی خوشنودی ملے گی اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ ملے گا اللہ کے راضی ہونے کا سبب آپ کو ملے گا. فرمایا وہ نوجوان آسینے چڑھاتا ہے اور احد میں چلا جاتا ہے اور جہاں جہاں جاتا ہے لاشوں پہ ڈھیر لگاتے ہیں. پیارے آقا یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں اور کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جانا چاہتا ہے کہاں احد کے پیچھے جنت کی خوشبو آئی میں وہاں جانا چاہتا. وہ یہ کرتے کرتے لاشوں کا ڈھیر لگاتے حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو اللہ کی راہ میں شہادت کرو. فرمایا دو قطرے ایسے ہیں کہ ان پر جہنم کی آگ بھرا ہے. قطرتان دو قطرے ایسے ایک قطرہ شہید کے جسم سے خون کا ٹپکنے والا اللہ کی راہ میں ایک ایسا قطرہ جو شہید کے جسم سے نکلتا ہے خون کا قطرہ لیکن وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول فرما دیتا ہے. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا شہید اللہ کو دیکھ لیتا ہے اللہ شہید کو دیکھ لیتا ہے اللہ شہید کو دیکھ لیتا ہے شہید اللہ کو دیکھ لیتا ہے. یہ شہادت کا مقام ہے. فرمایا وہ دوسرا قطرہ وہ ہے کہ گناہ انسان سے ہو جائے اور ندامت میں آنسو آ جائے رب کو یہ بہت پسند ہے. انسان گناہگار ہے لیکن جب احساس ندامت اور شرمندگی آ جائے آنکھوں میں آنسو آ جائے ایک قطرہ اگر گر گیا زمین پر رب فرماتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے اس پر جہنم کی آگ حرام. یہ ایسا قطرہ ہے آج ہم گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہم رب کے سامنے نہیں آتے ہم اس گناہوں میں اقرارتے ہیں خوش ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے اس کی خیال کرتے ہیں بتاتے ہیں یار میرے یہ فلاں میری فلاں کے ساتھ یاری دوستی ہے فلاں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں فلاں یہ کام کرتا ہوں لیکن اسے ندامت نہیں آتی. فرمایا جو بندہ گناہ کر لے اگر اسے ندامت آ جاتی شرمندگی ہو جاتی ہے تو سمجھو وہ مومن ہے اس کے اندر ایمان ہے. فرمایا والصبر عند الفاقہ رب کو دوسری چیز پسند یہ کہ فاقہ کے وقت صبر کرنا. کس کے سامنے کون سا مسلمان ہے جس کو مشکلات نہیں ہے کون سا صحابی ہے جس کی مشکلات نہیں ہے کون سا خطبہ ہے جس کو مشکلات نہیں ہے کون سا نبی ہے جس کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہر جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو اپنی مصیبت مشکلات کے عذاب جو بڑا
جتنا عالم ہوتا ہے اس کی مشکلات اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور جو جتنا بڑا نبی ہوتا ہے اس کی اتنی مشکلات زیادہ ہوتی ہے۔ فرمائے مشکلات میں صبر کرنا۔ پیارے آقا کے پاس ایک نوجوان ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں، آپ مجھے بہت پسند ہیں۔ پیارے آقا فرماتے سوچ لو، یا رسول اللہ آپ مجھے بہت پسند ہیں۔ حضور فرماتے سوچ لے، یا رسول اللہ آپ بہت مجھے پسند ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں پھر فقر کا بھی فاقے کا بھی انتظار کر، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں پھر فاقوں میں راتیں گزارتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے ایک مہینہ گزر جاتا ہے، دوسرا بھی گزر جاتا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا ہمارے گھر میں۔ اما عائشہ فرماتی ہے ایک دو مہینوں سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ فقر و فاقہ یہ عالم ہے، اور جس نے حضور سے محبت کی، اللہ والوں سے محبت کی، اسلام سے محبت کی، پھر ان کے مشکلات کا سامنا کرنا۔ یہ تھوڑی سی مشکلات ہے، گزر تو سامنے جانا ہے، لیکن وہ صبر عند الفاقہ، فرمایا فاقہ کے وقت صبر کرنا، وابیلا نہ کرنا، رب کو یہ بھی بڑا پسند دیا۔ تیسرا فرمایا والبکاء عند الندامہ، رب کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو گناہ ہو جائے اس سے پھر رب کے سامنے آ کے آنسو بہائے، رب کو بہت پسند ہے۔ جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لیکن ایک دربار ایسا ہے جہاں آگے تالا نہیں لیا جائے گا۔ جو شخص اتنے بھی گناہ کر لے، سارے گناہوں کو اکٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں چلا جائے گا، تالا نہیں دے گا، بغیر تالے کے کام کرے گا۔ کسی کے پاس چلے جاؤ گے بغیر تالا، وہ تمہیں تانا دے گا، لیکن رب ایسا ہے تمہیں تانا نہیں دے گا۔ ساری زندگی گناہ میں گھٹے کر کے لے جاؤ، ساری زندگی خطائیں گھٹے کر کے لے جاؤ، ساری زندگی کے پورے کام گھٹے کر کے لے جاؤ، اور رب کے سامنے جا کر ایک آنسو بہا دو، رب سارے گناہوں کو پانی پھیر دیتا ہے اور حسنات بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ رب کبھی تانا نہیں دیتا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص بوڑھا نوجوان، بوڑھا شخص جس کی جوانی گزر گئی، بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گیا، لیکن اس کے پاس ساری زندگی اس نے بغاوت میں گزاری ہے، رب فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنانے، حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے جس کے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی بھی نہ ہو، کوئی ایک سجدہ بھی نہ ہو، کوئی ایک عمرہ بھی نہ ہو، حج بھی نہ ہو، روزے بھی نہ ہو، زکات بھی نہ ہو، خیرات بھی نہ ہو، لیکن ساری زندگی اس نے بغاوت میں گزار دی، ساری زندگی رب کے راستوں سے ہٹا رہا، ساری زندگی ایک سجدہ بھی نہ وہ نہیں کیا۔ میرا رب فرما رہا ہے وہ بڑا شخص، وہ جس کی زندگی گزر گئی ہے، ساری زندگی بغاوت میں گزر گئی، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی کی شام ہو چکی ہے، اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، کانوں کی سنوائی ختم ہو گئی ہے، لیکن لفظ ہاتھوں میں لفظ تاری ہو گیا، پاؤں میں لفظ تاری ہو گیا، اور سر میں اٹھانے کے بعد سفید ہو گئے، لیکن اس دنیا والوں نے اسے ٹھکرا
آدھی زندگی گناہ میں گزارے، لیکن ایک زندگی کی شام ہو گئی ہے، لیکن رب فرماتا ہے تو میرا بندہ نا میرے پاس ہی آ گیا ہے۔ آج ہم کسی بڑے کوئی نمازی ہونا